میں جب سے بیاہ کر آئی تھی گھر کا ماحول مجھے حبس زدہ معلوم ہو۔ غربت نے چاروں طرف ڈیلے ڈال رکھے تھے۔ 2 کمرے تھے اور چھوٹا سا برآمدہ تھا۔ آگے کچن صحن تھا جس میں کچن کا بندوبست کر رکھا۔ جب کبھی بارش ہوتی تو کھانے پکانے کا بے حد مسئلہ ہو، ساس چولہا اٹھا کر برآمدے میں لے آتی۔ اس چھوٹے سے گھر میں ہم 2 بہویں ہی رہتی تھی۔ بڑی کے 4 بچے تھے جبکہ میرے 2 بچے تھے۔ ایک ننند اور ساس سسر برآمدے میں رہتے تھے۔ میرا شوہر کلفیاں بیچتا جس سے بمشکل گھر کا بجلی کا بل نکلتا تھا۔ اس طرح سب کے اپنے کام بانٹے ہوئے، مگر پھر بھی ہمارے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل ہو چکی تھی۔ بڑی جٹھانی ساس کی سگی بھت، وہ ہر وقت اس کے صدقے واری جاتی۔ ایک میں تھی جسے کوئی پوچھنا بھی گوار نہیں کرتا تھا۔ میں سلائی کڑھائی کا کام جانتی، اس لیے 2-4 لوگوں کے کپڑے سی کر بچوں کا خرچ پانی نکال لیتے۔ ہم گاؤں کے لوگ دوپہر کو تندوری روٹی پسند کرتے، اس لیے میں اور میری ساس روز دوپہر کو تندور گرم کرتے۔ ہمیں دیکھا دیکھی وہاں اور بھی عورتیں جمع ہو جاتی۔ میری ساس تندور پر روٹیاں لگاتی تھی، میں پیڑے بنا دیتی اور ساس روٹیاں لگاتی جاتی اور ساتھ ساتھ میری برائیاں کر محلے والوں کو میرے قصے سناتی۔ میں کتنی کام چور ہوں۔ ایک دن ایک آدمی تندور پر آیا اور 100 کے نوٹ تندور میں پھینک کر چلا گیا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ کاش وہ مجھے دے جاتا۔ اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا۔ اب یہ معمول بن گیا تھا۔ ایک روز میں اس شخص کے پیچھے اس کے گھر چل پڑی۔ کمرے میں گھوپ اندھیرا تھا۔ جیسے ہی میں نے آواز لگائی کوئی ہے، اور پھر میرے تو ہوش اڑے جب اس آدمی نے، ہم 6 بہنیں تھیں اور بچپن میں ہی میرا باپ چل بسا تھا۔ بہنوں میں میرا نمبر چوتھے نمبر پر تھا۔ ہمیں صبر تو گھٹی میں پلایا گیا تھا۔ باپ کا سایہ جب اٹھا تو زمانے کی سرد گرم ہوا نے احساس دلایا کہ باپ بلا شبہ رحمت ہوتا۔ بڑی 3 بہنیں اور اماں لوگوں کے گھر کا کام کر۔ میں نے گھر میں ہی جوتوں کی دکان کھول جہاں سستے داموں میں جوتے بیچ کر اماں کی مدد کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ الغرض کہ ہم ساری بہنیں اسی کوشش میں ہی رہتی، کہیں سے گھر کے حالات درست ہو جائیں اور کچھ پیسے جمع کر کے پکا گھر بنا سکیں۔ اس کچے گھر میں جب بھی بارش آتی چھت ٹپکنا شروع ہو جائے۔ ہمارے نصیب بھی کچے گھروں کی طرح ہو، جب چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اماں کسی کے گھر کام کرتی تھی، وہاں اماں کو کسی نے رشتے کا بتایا۔ اماں نے فوراً دیکھنے کی حامی بھر لی، کیونکہ اماں غریبی کی آڑ میں ہم بہنوں کو اس دہلیز پر بوڑھا نہیں کر سکتی۔ اماں دوسرے گاؤں رشتے دیکھنے گئی۔ اماں کو پہلی نظر میں ہی لڑکا پسند آیا گیا۔ وہ لوگ بھی بہت اچھے تھے۔ اماں نے بڑی بہن کی بات پکی کر دی اور پھر چاندی مہینوں بعد بڑی کی شادی ہو۔ بڑی بہن کی شادی کو 1 سال ہوا کہ اس نے اپنے دیور کے لیے چھوٹی کا بھی رشتہ بھیج دیا۔ اماں کو بالکل بھی اعتراض نہیں، کیونکہ بڑی بہن اپنے گھر خوش تھی اور امید سے تھی۔ اب میری 2 بہنیں اپنے گھر کی ہو گئی تھی، وہ دونوں ہی خوش تھی۔ جلدی تیسری بھی گھر کی ہو گئی۔ چھوٹی بہن بھی ابھی پڑھتی تھی، اسے پڑھنے کا شوق تھا، تاہم اماں اسے پڑھا رہی تھی۔ میری عمر 19 سال تھی جب اماں بیمار رہنے لگی۔ اب ہر وقت ان کو میرے رشتے کی فکر رہنے لگی کہ جلد کلثوم کی شادی ہو جائے۔ خدا کا نہ جانے کیا منظور تھا کہ ہمارے گھر رشتہ آیا۔ اماں بغیر دیکھے سنے میری ہاں کر دی، شاید انہیں ڈر تھا کہ میرے بعد میری بچی کا کیا ہوگا۔ اس طرح جلد بازی میں میری شادی عاصم سے ہو گئی۔ عاصم 2 بھائی 1 بہن تھے۔ عاصم کی تعلیم پرائمری تھی اور وہ کلفیاں بیچتا تھا۔ ننند گھر رہ کر سارا دن محلے کی لڑکیوں کے قصے سناتی رہتی۔ میں شادی کے بعد ہر وقت اپنے نصیب کو کوستی کہ میری شادی اماں نے کہاں کر دی، کیونکہ ہر طرف غربت تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بچے بھی دے دیے۔ اپنا خرچ پانی نہیں نکالتا تھا کہ بچوں کی ذمہ داری سر پر آ پڑی۔ میں چونکہ سلائی کڑھائی جانتی تھی، اس لیے تھوڑا بہت کام کر کے گھر کو دیکھ لیتی تھی۔ عاصم کو جب بھی کہتی کہ آپ ساتھ کچھ اور بھی کام کر لیں تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے اور مجھے میرے میکے کے تانے دیتے۔ ایک دن ایسے ہی میں کام کر رہی تھی کہ مجھے خبر ملی میری ماں اس دنیا سے چل بسی ہے۔ مجھے ماں کی موت کا بہت صدمہ ہوا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ کام ہوتا۔ چھوٹی بہن کو بڑی بہن اپنے ساتھ لے، کیونکہ وہ اپنے گھر خوش باش تھی۔ میری جٹھانی ساس کی سگی بھتیجی تھی۔ ساس ہر وقت اس کی تعریف کرتی رہتی۔ میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہاں اس غربت کے دنوں میں کون کتنا ہمدرد ہے۔ میں جو بھی کما کرتی تھوڑے پیسے بچا کر رکھ لے تاکہ بچوں کے بڑے ہونے تک کچھ پیسے جمع کر لوں، پھر بچوں کو کسی اچھے اسکول میں داخلہ دلواؤں گی۔ صبح کا ناشتہ ساس بناتی تھی اور رات کا جیٹھانی کھانا۔ دوپہر کو میری ساس اور میں تندور پر روٹی لگانے جاتے، کیونکہ سچ وہ روٹی پسند کرتے۔ گھر کے باہر ہی تندور کھڑا ہے، ساس اسے گرم کرتی تو ہمیں دیکھا دیکھی سبھی عورتیں جمع ہو جاتی اور دیر تک روٹیاں لگاتی رہتی۔
ساس وہاں موجود عورتوں کو میرے قصے سناتی کہ کلثوم بہت کام چور ہے، اس عمر میں بھی یہ مجھ سے کام کرواتی۔ میں خاموشی سے سب سنتی، کیونکہ کچھ عورتیں میری ساس کی طبیعت جو جانتی تھی کہ وہ کس طرح کی ہیں۔ ایک دن ایک شخص آیا، مجھ سے روٹیاں لگوائیں اور پیسے تندور میں جا پھینکے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ میں سوچتی کہ یہ بندہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے۔ میں سوچتی کہ ہم غریب ہیں، کیا پتہ یہ غریبی کی وجہ سے ہم سے دور ہٹ جاتا ہے۔ پھر بھی میں چپ ہو جاتی۔ ایک ہفتہ تو اسی طرح چلتا رہا۔ خدا جانے وہ پیسے پھینک کر کیوں چلا جاتا تھا، اللہ ہدایت دے اسے۔ ساس کو سن کر میں سوچ میں مبتلا ہو گئی۔ شوہر گھر آ چکا تھا، اسے کھانا دیا اور اس آدمی کے بارے میں سوچنے لگی۔ 2 دن بعد میری طبیعت سنبھل چکی تھی۔ اب پھر سے میں ساس کے ساتھ جانے لگی تھی، کیونکہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اور پھر آج وہ آدمی آیا اور پیسے پھینک کر چلا گیا۔ ساس بھی ہکا بکا دیکھتی رہتی، اسے آوازیں دیتی رہی، مگر وہ سنی انسنی کر کے چلا گیا تھا۔ اگلے دن میں گھر سے کچھ پیسے ساتھ لے کر آئی، اور جو ہی وہ آدمی پیسے پھینک کر گیا، میں نے اس کا رکشے پر پیچھا کیا۔ جلدی وہ گاڑی ایک بڑے سے بنگلے پر جا رکی۔ میں نے باہر کھڑے ہو کر کتنی دیر بنگلے کو دیکھا، پھر تھوڑی ہمت کر کے اس کے اندر چلی گئی۔ وہاں پر تو بہت اندھیرا تھا۔ میں نے چاروں نظریں دوڑائیں، اندھیرے کی وجہ سے دیکھنا مشکل تھا۔ اب خوف کی لہریں مجھ پر آ گئی، کسی بھی طرح مجھے جلدی سے باہر نکلنا۔ ساس بھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں جو ہی باہر کی طرف قدم اٹھائے، ایک دم سے سارا گھر روشن ہو گیا۔ ایک پل کو تو میری آنکھیں چندیاں گئی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو وہ آدمی صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی کہ یہ کیا سوچ رہا ہوگا، یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ لیکن جب میں اس کے قریب گئی اور میں نے دیکھا کہ اس آدمی کی آنکھیں بند ہیں اور وہ رو رہا ہے، میں الٹے قدموں وہاں سے نکلنے لگی تو اس آدمی نے مجھے آواز دی اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ مجھے 2 منٹ رکنے کو کہا۔ اس کے بعد میرے تو ہوش ہی اڑ اور سر پر مجھے ایسا لگا جیسے آسمان گر گیا ہو۔ جب میں نے اس آدمی کو اونچی آواز میں گر گراتے اور روتے ہوئے دیکھا، میں روتے ہوئے دیکھ کر میں ہلکلانا شروع ہو گئی اور اس کے رونے کا سبب پوچھنے بیٹھی۔ کہیں نہ کہیں مجھے خوف تھا کہ یہ آدمی میرے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ میں جلدی جلدی گھر بھی پہنچنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ آدمی میرے قریب آیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں گھر میں اکیلا رہتا ہوں، میرے پاس بے تحاشا دولت ہے، لیکن اس دولت کا کوئی وارث نہیں ہے۔ میں کسی سے محبت کرتا تھا، مگر اس لڑکی کی کہیں اور شادی ہو گئی۔ پھر میری ماں باپ نے بھی میری کہیں اور شادی کر دی۔ مجھے اس آدمی کی داستان سن کر بہت دکھ ہوا تھا، مگر میں اس کو کوئی بھی ہمت اور دلاسا نہیں دے سکی تھی۔ مجھے کسی بھی طرح گھر پہنچنا۔ جلدی سے اس کے بنگلے سے باہر نکلی۔ باہر شام ہو چکی تھی۔ جلدی سے گھر پہنچی تو ساس وہاں پہلے ہی مجھے لتاڑنے پر کھڑی تھی۔ میں نے خاموشی سے ساس کی جلی کٹی سنی۔ ساری رات میں اس آدمی کے متعلق سوچتی رہی۔ اگلے دن میں صبح جلدی اٹھی اور اس آدمی کے گھر پہنچ گئی۔ چوکیدار کو میں نے اس کی رشتہ دار کہہ کر تعارف کروایا۔ اندر جا کر میں نے پوری گھر کی صفائی کی، اس کے لیے ناشتہ بنایا، دوپہر کا انتظام کیا اور چوکیدار کو ساری ہدایت دے کر واپس چلی گئی۔ اب روز ہی میرا یہ معمول بن چکا۔ میں جلدی اٹھ کر اس کے گھر جاتی اور پھر سارا کام نپٹا کر واپس آ جاتی۔ ساس نے ایک دن مجھے دیکھ لیا اور مجھ سے پوچھنے لگی تو میں نے جھوٹ بول دیا تھا کہ میں کسی کے گھر کام کرنے جاتی ہوں۔ اب وہ آدمی تندور پر نہیں آتا تھا۔ ساس کئی بار اس کا ذکر کر چکی تھی۔ چوکیدار میرا اس کو بتا چکا، وہ بھی جان چکا تھا کہ میں یہ سب کر کے آتی ہوں۔ مجھے اس کے گھر جاتے ہوئے 6 ماہ گزر چکے تھے۔ ایک دن ایسے ہی میں گئی تو چوکیدار مجھے بتانے لگا کہ آج صاحب کی رات سے طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹر کے پاس نہیں رہے۔ میں کتنی بار بول چکا ہوں کہ آئیں آپ کو کسی ہسپتال لے کر جاتا ہوں، لیکن مجال کہ وہ مان جائے۔ میں ڈرتے ہوئے اس آدمی کے کمرے میں گئی تو وہ آدمی بہت تکلیف میں تھا، وہ تو بری طرح سے کانس رہا۔ میں اس کے قریب گئی اور پانی کا گلاس اس کے لبوں کے ساتھ لگایا تو آدمی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہنے لگا کہ تمہیں ایک بات بتاؤں، کیا تم سنو گی؟ ایک پل کے لیے میرا رنگ پیلا پڑ گیا، لیکن میں نے سر کو ہلکی سی جن بخش دی اور کہا جی بتائیے نا، کیا کہنا ہے آپ؟ کہنے لگا میں جس لڑکی سے محبت کرتا تھا اس کی شادی کہیں اور ہو گئی، میں نے تمہیں اس کے بارے میں بتایا تھا نا؟ تو میں نے اس کو سار میں کہا ہاں جی۔ کہنے لگا کیا تم جانو گی کہ وہ کون ہے؟ تو میں تمہیں اس سے تعارف کرواؤں۔ وہ کھانس رہا تھا۔ میں نے اسے خاموشی ہونے کو کہا لیکن وہ نہ ہوا۔ مجھے کہنے لگا کہ اس کا نام کلثوم ہے اور وہ بہاڑی کی رہنے والی تھی اور گھر میں جوتوں کا کام کرتی۔ میں اکثر اس کی دکان پر جاتا اور جوتے خرید لیتا۔ مجھے تب سے وہ پسند تھی۔ میں ایک دم یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔
وہ میری ہی بات کر رہا۔ وہ آدمی ایک لمبا سانس لیا اور ساتھ ہی آنکھیں بند کر چوکیدار کو آواز دی، ڈاکٹر کو بلایا، لیکن ڈاکٹر اسے مردہ قرار کر چکے۔ میں یہ سن کر انکشاف کر گئی، ایسی کیا وجہ تھی؟ اگر وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا تو مجھ سے شادی نہ کر سکا؟ ایسے کئی سوال میرے ذہن میں جنم لینے، لیکن ان سب کا جواب بھی نہیں دے سکا سوائے اس آدمی کے جو کہ اب دنیا میں نہیں رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میں اس قصے کو پاس پوشت ڈال چکا اور دوبارہ سے گھر دائی میں مصروف ہو چکا۔ ناظرین، اس طرح کی پیاری کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا۔